اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست جس میں ہم ذکر اللہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور دیگر اذکار کے فضائل بیان کریں گے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء کہا، وہو علی کل شیء قدیر کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میرا مال کم پڑ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، جس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7 آسمان سے لے کر تحت الثری تک کو بھر دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ سیدنا رفعہ بن رافع زرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے کسی شخص کی آواز آئی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد استفسار فرمایا، یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین پر رہنے والا جو بھی شخص یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال، تسبیح، تکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کلمات عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ تمہارا تذکرہ ہوتا رہے؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ ہے، اور آخر میں ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 والحمد للہ، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ، نمبر 4 واللہ اکبر۔ ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ واللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، پس وہ خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، یا اپنے آپ کو خریدنے والا ہوتا ہے، پس خود کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور رحمان عز و جل کو محبوب ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ، نمبر 2 سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا بارگاہ الہی میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے خاص کر لیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے ان کلمات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو چن لیا ہے، چنانچہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ کلمات کی بھی یہی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ فقراء نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ثواب تو سب امیروں نے لے لیا، کیونکہ ہماری طرح وہ بھی نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے شہوت کے ساتھ ملاقات کرے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا گناہ گار نہ ہوتا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرے گا تو اجر پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ اجر و ثواب میں بڑھ گئے کیونکہ وہ ہماری طرح عبادت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اگلوں اور پچھلوں کے اجر کو پالو، اور اجر میں تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر جو تمہاری مثل کہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبیح، تحلیل اور تقدیس کو
خود پر لازم کر لو، یہ اس سے کبھی غفلت نہ برتنا اور انگلیوں پر شمار کیا کرو، کیونکہ انہیں بولنے کی قوت عطا کی جائے گی، یعنی وہ بروز قیامت گواہی دیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا، یعنی اپنی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وانا اکبر، یعنی میں ہی معبود ہوں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا اللہ انا وحدی لا شریک لی، یعنی اکیلا میں ہی معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میں ہی معبود ہوں اور نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میری ہی طرف سے ہے۔ اور جو شخص بوقت موت ان کلمات کو پڑھ لے گا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے نے سر تسلیم خم کیا اور نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا و رسولا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بروز قیامت اسے خوش کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو نے ہدایت پائی۔ جب وہ توکلت علی اللہ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے کفایت کرے گا، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو محفوظ ہو گیا۔ پھر شیاطین یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ تمہارا اس شخص سے کیا واسطہ جو ہدایت، کفایت اور حفاظت سے نوازا گیا، اب تمہارا اس پر کوئی بس نہیں چل سکتا۔ ایک سوال اور اس کا جواب، کوئی یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد بندے کے ساتھ ذکر الہی نہیں رہ سکتا کیونکہ موت تو عدم کا نام ہے، اس کے ساتھ ذکر اللہ کا رہنا ممکن نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ موت کوئی ایسا عدم نہیں جو ذکر اللہ کے لیے رکاوٹ بنے، بلکہ موت تو صرف دنیا اور ظاہری عالم سے معدوم کرتی ہے، عالم غیب سے نہیں۔ ہماری اس بات کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قلب میں رہتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مشرک مقتولوں کے نام لے کر فرمایا اے فلاں اے فلاں، تمہارے رب تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا جان لیا؟ میں تو اپنے رب تعالیٰ کے لیے رب تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو سچ پاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سنیں گے اور جو جواب دیں گے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ لوگ میری بات تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے پر قادر نہیں۔ یہ صحیح کی روایت ہے اور یہ حدیث پاک مشرکین کے متعلق ہے، جبکہ مومنین و شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں عرش کے نیچے معلق رہتی ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہونے والی کیفیت و حالت بھی ذکر اللہ سے مانے نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 میں اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ ذکر اللہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مرتبہ شہادت بھی عظیم ٹھہرا، کیونکہ مقصود خاتمہ ہیں اور خاتمے سے ہماری مراد دنیا کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ دل یا یاد الہی میں ڈوبا ہوا اور غیر اللہ سے ٹوٹا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنے دل کو یاد الہی میں مستغرق کرنے پر قادر ہو تو اس حالت پر مرنے کی قدرت سوائے میدان جہاد میں صف آرا ہونے کے کسی اور طرح حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ میدان جنگ میں جان و مال، گھر اور اولاد بلکہ پوری دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں تو وہ اپنی زندگی کے لیے چاہتا تھا اور اب حب للہ اور رضا الہی کی خاطر زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہی ہو رہنے کی اس سے بڑھ کر اور کوئی صورت نہیں۔ اسی وجہ سے شہادت کا معاملہ عظیم ٹھہرا اور اس کے کثیر فضائل وارد ہوئے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے جب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر و انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے جابر کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی کیوں نہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جابر میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو زندگی عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں اس طرح بٹھایا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا، اور ارشاد فرمایا اے میرے بندے اپنی چاہت مجھ سے بیان کر میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میں پہلے مقرر کر چکا ہوں کہ یہاں کوئی واپس نہیں جائے گا۔ پھر قتل اس جیسی پسندیدہ حالت پر مرنے کا باعث ہے، کیونکہ اگر وہ قتل نہ ہوا اور مزید کچھ عرصہ زندہ رہے تو عین ممکن ہے کہ دنیاوی خواہشات اس کی طرف لوٹ آئیں اور ذکر اللہ میں مگن دل پر غلبہ پا لیں۔ اسی وجہ سے عارفین برے خاتمے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ دل خواہ کتنا ہی ذکر الہی میں مشغول رہتا ہو، پلٹنے، دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہونے اور کوتاہی میں پڑنے سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آخری وقت میں دل اسی طرح دنیا کے قبضے میں ہو
اور اسی حالت پر موت آ جائے اور یہ قبضہ برقرار رہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، اس کے لیے کہ اس کا آخرت میں حصہ کم ہوگا، کیونکہ انسان کی موت اس حال پر آتی ہے جس پر زندگی گزارتا ہے، اور روز محشر اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس پر موت آئی ہوگی۔ ان تمام خطرات سے حفاظت شہادت کی موت میں ہے، جبکہ شہادت سے مقصود جاہ و مال وغیرہ نہ ہو جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ رضا الہی اور دین حق کی سربلندی محبوب ہو، اور یہی وہ حالت ہے جسے آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اور اسی طرح کا شخص آخرت کے بدلے دنیا بیچ دیتا ہے، اور شہید کی حالت لا الہ الا اللہ کے اس معنی کے موافق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ شہید اپنی زبان حال سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں۔ جو لوگ یہ کلمہ طیبہ زبان سے تو پڑھیں لیکن ان کی حالت اس کے مطابق نہ ہو تو ایسے لوگوں کا معاملہ پر خطر اور اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو سب اذکار پر فائق بیان کیا، اور بطور ترغیب اس بات کو مطلق ذکر فرمایا۔ پھر بعض مقامات پر صدق و اخلاص کی بھی شرط لگائی، جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اخلاص کا مطلب ہے کہ حالت قول کے مطابق ہو۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ ان لوگوں جیسا کرے جو حال و خال اور ظاہر و باطن سے لا الہ الا اللہ والے ہیں، تاکہ ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ دل حب دنیا سے خالی اور تنگ ہو، اور اللہ عز و جل سے ملاقات کا شائق ہو، کیونکہ جو اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ عز و جل اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اس سے ملاقات ناپسند جانتا ہے اللہ عز و جل بھی اس سے ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ یہ ہے مطالبہ ذکر کے اسرار و رموز، علم معاملہ میں اس سے زیادہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان